الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Again we are here with another episode of the interesting سلسلہ اسلام and science۔ اسلام اور سائنس کے ایک اور دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ آج کا موضوع ہمارے سلسلے کا بہت ہی دلچسپ ہے۔ We are all related with this topic, so just lend me your ears، بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجئے، اور بھی سب کو بلا لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کا ہر سلسلہ یوں سمجھ لیجئے ایک گلدستے میں سجے ہوئے پھول کی طرح ہے۔ ہر پھول کی اپنی مہک ہوتی ہے، ہر پھول اس منظر کو اپنے لحاظ سے زیادہ خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل، مدنی چینل دیکھنا عبادت ہے، اور مدنی چینل جو دیکھتے رہتے ہیں ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، ان کے بولنے کے انداز میں تبدیلی آتی ہے، ان کا انداز بدل جاتا ہے، ان کی لائکنگز بدل جاتی ہیں۔ یہ مدنی چینل آج الحمدللہ معاشرے میں خوف خدا عز و جل، پیارے آقا علیہ السلام کا عشق اور اللہ کے ولیوں کی محبت پیدا کر رہا ہے الحمدللہ۔ یہ امیر علیہ سنت کا ایک ایسا مدنی کام ہے جو کہ الحمدللہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، سلسلہ اسلام اور سائنس، اور موضوع ہے ٹائم، وقت، یا اس کو آپ ٹائم مینجمنٹ یا وقت کا صحیح استعمال کہہ لیجئے۔ دیکھیے، وقت کیسی اہم ترین چیز ہے۔ ریسورسز، جو وسائل انسان کے پاس ہوتے ہیں، اس میں اہم ترین چیز وہ وقت ہے۔ اور جب آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے آپ اس کو ایک ایسی چیز دے رہے ہیں جو اب آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پہ 26 رمضان 2019 کو دن 12:26 پر آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، یعنی ڈیٹ ہے، نوٹ کیجئے، ڈیٹ ہے 26 رمضان 2019، یہ سال ہے، اور دن کے 12:26 ہوئے ہیں، آپ کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اب یاد رکھیے یہ وقت یعنی 26 رمضان 2019 دوپہر 12:26 آپ کی زندگی میں اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ یعنی جب آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ وقت اب آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ So time is flying and good news is you are the pilot۔ وقت اڑ رہا ہے، لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے آپ پائلٹ ہیں۔ آپ چاہتے ہیں جس کام میں اس کو صرف کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو مرضی دی گئی ہے، آپ اچھے انداز سے اس کو گزاریں۔ اور اگر آپ فلسفی کی ہسٹری کو دیکھیں تو اہم ترین سوال آپ کو یہی ملے گا، ٹائم مینجمنٹ، وقت کو کیسے گزارا جائے، وقت کو گزارنے سے مراد کیا ہے، وقت کا ضائع ہونا کیا ہوتا ہے، اور وقت کا صحیح استعمال کیسا ہوتا ہے، اور کس انداز سے وقت کو گزارا جائے کہ زندگی میننگ فل ہو جائے، یعنی زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے۔ آج کے اس دور میں جب ہر چیز فاسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، فاسٹ فوڈ، فاسٹ لائف، تو ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے 24 گھنٹے ہیں دن کے، 24 گھنٹے تو گزر جانے ہیں، لیکن اس 24 گھنٹے کو کیسے گزارنا ہے یہ کوشچن ہے۔ تو جتنی ٹپس، جتنی ٹیکنیکس، جتنے ٹرکس، جتنا بھی لکھا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاؤ تھنگز آر ڈن فاسٹر اینڈ پروڈکٹیو، ہم کس طریقے سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ ٹائم مینجمنٹ کی تھیوریز اس کو فوکس کرتی ہیں، کم وقت میں زیادہ کام، مور ایفیشنٹ، کس طرح ہم تیزی کے ساتھ کم وقت میں اپنا کام کر لیں اور نتائج اچھے آئیں۔ اس کو پرولیفک کہتے ہیں۔ پرولیفک کا مطلب ہوتا ہے کافی زیادہ فوائد حاصل ہو جائیں۔ تو وقت بہت قیمتی ہے، اس کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائم از منی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دو دوست آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک دوست بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھا، کبھی ویسے کرتا، کبھی ویسے ہوتا، کبھی پریشان ہو جاتا۔
تو دوسرے دوست نے اس کو کہا کہ یار کیا ہوا آپ کو, آپ بیٹھ جائیں اور سکون کے ساتھ بات تو سنیں. تو پہلے دوست نے جو جواب دیا وہ کہتا در حقیقت میرا 1 گھنٹہ $160 کا ہوتا ہے, یعنی 1 گھنٹے میں $160 کما لیتا ہوں میں. آج میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا بھائی, میرے $160 ضائع ہو گئے. دوسری بات اس نے اور بھی حیرت ناک کہی. وہ کہتا جب میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں, اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں, تب بھی میرے ذہن میں یہی بات ہوتی کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, گھنٹہ گزارا ہے, میرے $160 ضائع ہو گئے. یعنی فار ہم ٹائم از منی, اس کے لیے وقت پیسہ ہے. And you know what science says? When a person built this philosophy in his life that time is money, جب ایک انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ وقت پیسہ ہے, تب حالات وہ نہیں رہتے. وہ بندہ, ایکسپیریمنٹ یہ بتاتا ہے کہ وہ بندہ کم خوش ہوتا ہے, is less happy, is more anxious, he suffers from tension, اس بندے کو سر میں درد رہتی ہے, انگزائٹی ہو جاتی ہے, وہ زندگی سے خوش نہیں ہوتا. he is not ready to volunteer, وہ رضا کرانہ کوئی کام نہیں کرے گا, بغیر پیسوں کے کام نہیں کوئی کرے گا. اس کو لوگوں کا خیال بھی کم ہوتا, اس کو پورے معاشرے کا خیال بھی کم ہوتا. کیوں؟ اس نے تو فیکٹری لگانی ہے, فیکٹری سے کالا دھواں نکلے, معاشرے کو خراب کرے, ہوا کو آلودہ کرے, پانی کو آلودہ کرے, اسے کیا, اس کا تو گھنٹہ $160 کا ہے. اس کے بالفرض اگر والدین بھی بستر پر پڑے ہیں, وہ خود نہیں جائے گا, اپنے نوکر کو بھیج دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تو ایک گھنٹہ $160 کا ہے, اس کو فیملی کی قدر تھوڑی ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر یوں حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی آئیڈیالوجی یہ بن جاتی ہے کہ وقت پیسہ ہے, معاملات کی فکر نہیں ہوتی. اور پھر ایسا انسان, اس کے بارے میں لانجیوٹی کی بھی ہوتی ہے کہ اس کی عمر کم ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, وقت پیسہ ہے یا وقت کی کیا قدر و قیمت ہوگی. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس میرا بیٹا آیا, میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں, اور آ کے اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے ٹیسٹ میں بڑے اچھے نمبر آئے اور مجھے گڈ بھی ملا ہے. اب دیکھیے میرے پاس 2 آپشن تھے, اس وقت بزی تھا. اگر میں اس کو کہہ سکتا تھا کہ بیٹا اب جاؤ, ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پھر آنا, یا شام کو آنا, یا دھتکار بھی سکتا تھا, ڈانٹ کے جاؤ بھائی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن ہوا کیا, ہم نے اپنے کام کو بند کیا, موبائل فون جیب میں رکھا اور بیٹے سے ٹیسٹ اس کا لے لیا. اس ٹیسٹ کو دیکھا اور جو اس ٹیسٹ میں اس نے کارکردگی دکھائی تھی, اس کا خود بھی ٹیسٹ لیا. اس سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا جو آپ نے لکھا ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے, ذرا تھوڑا سا اس میں مجھے گائیڈ کرو. بچے سے ہم نے خود بھی ٹیسٹ لیا اور اپنی طرف سے بھی اس کو گڈ دیا, نمبر دیا, اور کہا کہ بیٹا ہم آپ کو پیپر ختم ہونے کے بعد اور بھی اس میں انعام دیں گے. اتنا چوڑا ہو گیا بچے کا سینہ, خوش ہو گیا بچہ کہ میرے باپ نے مجھے سپروائز کیا ہے. My parents, they are supervising my efforts. They are having a proper surveillance on my performance. یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. جو وقت آپ نے ٹائم ٹیبل پر لکھا ہے, ہر وقت وہی کام ہو, ایسا نہیں ہے. جب آپ کی والدہ آپ کو بلاتی ہیں, آپ کو سارے کام چھوڑ کر ان کو وقت دینا ہے. آپ کے والد صاحب آپ کو پکارتے ہیں, now the best use of for your time is to pay attention on your father's advice. اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے, وہ پرابلم میں ہو جاتے ہیں, اس وقت بھی آپ کو سب کو چھوڑ کر ان کو وقت دینا. اب جو مثال میں نے آپ کو دی, اگر میں اس وقت وہ خاص وقت اس بچے کو نہ دیتا, اس کو دھتکار دیتا, اس کی شخصیت شاید پارا پارا ہو جاتی, وہ مینج نہ کر پاتا, وہ کبھی بھی اچھے نمبر کے لیے, اچھی پرفارمنس کے لیے کوشش نہ کرتا کہ میرے باپ کو جو میرا سپر ہیرو ہے. یاد رکھیے, باپ اور استاد بچے کے پہلے سپر ہیرو ہوتے ہیں. بچہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ان سے سیکھ رہا ہوتا ہے, ان کی پازیٹیو فیڈ بیک پر اس بچے کی زندگی کے بلڈنگ بلاکس رکھے جا رہے ہوتے ہیں, اس کی نفسیات بن رہی ہوتی ہے. اچھی حوصلہ افزائی اس بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. اس کی ذات میں جو ایررز ہوتے ہیں, اس کی ذات میں جو خامیاں ہوتی ہیں, اچھی حوصلہ افزائی ان خامیوں کو دور کر کے خوبیوں میں کنورٹ کر سکتی ہے. تو وقت کی بہت امپورٹنس ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین, وقت پیسہ نہیں ہے, وقت محبت ہے. ٹائم از لو, ٹائم از ریلیشن شپ, ٹائم از ریسپانسبلٹی. تو یہ دیکھیں کہ ایک انسان اپنے وقت کو کس طرح گزارتا ہے. ابھی یہاں پر ایک اور کانسیپٹ ایوالو ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کسی ایک چیز کو وقت دیتا ہے نا,
تو اس ٹائم پہ وہ دوسرے کاموں کو نو کر رہا ہوتا. یعنی ایک پوری لسٹ ہے کاموں کی, اس لسٹ میں جس ایک کام کو آپ نے یس کر دیا, اس کا مطلب کہ اس لسٹ میں موجود باقی سارے کاموں کو آپ نے نو کر دیا. میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کر مدنی چینل پر سلسلہ کر رہا ہوں, مدنی چینل پر سلسلہ پرفارمر کی طور پہ اس کو پرفارم کر رہا ہوں. اب دیکھیے کام میں نے کس کو یس کیا, مدنی چینل پر سلسلہ کرنے کو یس کیا. کتنے کاموں کو نو کر دیا. میں فضول سڑکوں پہ گاڑی تو نہیں چلاتا پھر رہا اس وقت, ویسے ہی بستر پر لیٹ کر کوئی ناول تو نہیں پڑھ رہا, فضول بیٹھ کر کوئی اور کام تو نہیں کر رہا, کوئی اور کام نہیں ہو رہا. ایک کام کر رہا ہوں, وہ کیا کہ میں آپ تک دعوت اسلامی کا اور ایک اہم لیسن پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. So it means that when you're going to say yes to one task, you are saying no to all other tasks. جب آپ ایک کام کو ہاں کرتے ہیں, آپ بہت سے دیگر کاموں کو نہ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کام کو ہاں کرتے ہیں اور کس کام کو ہم نہ کر رہے ہوتے ہیں. Now, these all tasks are important. بہت سے کام اہم ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہر کاموں کو ارینج کرنا ہے. اور ٹائم مینجمنٹ کے اندر میرے امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی اہم مدنی پھول ہے, ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام. آج انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. انسان پر مختلف کیفیات آتی ہیں, کبھی جمال ہوتا ہے, کبھی جلال ہوتا ہے, کبھی غصہ ہوتا ہے, کبھی مزاج میں سنجیدگی ہو جاتی ہے. اور یہی حسن ہے اور یہی ایک آزمائش بھی ہے کہ غصے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر دے, غصے میں کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ جس کا ریورس نہ ہو. غصہ چڑھا ہوا ہے, اس کو سمجھ نہیں رہتی. مایوسی اور غمی کی کیفیت میں اپنی ذات سے, اپنی شخصیت سے گر کر کوئی کام اس کا نہ ہو جائے. اور کبھی کبھار بہت خوشی ہوتی ہے نا, تو کوئی وعدہ بھی کر بیٹھتا ہے وہ, اور وہ وعدے کو پھر پورا بھی نہیں کر پاتا. اس طرح افراط و تفریط میں زندگی کے معاملات میں, ایکٹیویٹیز کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ مینج نہیں کر پاتا. ایک بندہ بہت ماہر بزنس مین ہے, اس کو کاروبار کے بہت سے داؤ پیچ آتے ہیں, ایسے داؤ پیچ آتے ہیں جو کسی اور کو نہیں آتے. لوگ اس کے کام کی تعریف کر رہے ہیں, وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے, نتائج بھی اچھے آ رہے ہیں. کاروباری آدمی ہے, خاندان سے اس نے کاروبار سیکھا, آگے بڑھ رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, خوب کاروبار کھول رہا ہے. آج یہ بھی کاروبار شروع کر دیا, مزید پیسہ آیا, یہاں بھی انویسٹ کر دیا, اور پیسہ آیا, یہاں بھی انویسٹ کر دیا. سارے کام چل رہے ہیں, لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت اہم چیز اگنور ہو رہی ہے, اور وہ کیا, اس کے بچے, اس کے گھر والے, وہ ان کو ٹائم نہیں دے پا رہا, اور یہ امبیلنس ہو رہا ہے. اور آج ایک اور بات بہت زیادہ بولی جاتی ہے, اور وہ یہ ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, I have no time, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یاد رکھیے, غور کیجئے, اس جملے کا پورا آپریشن ہونے والا ہے کہ کیا واقعی ٹائم نہیں ہے. کیا یہ جملہ آپ کے باپ دادا نے استعمال کیا, آپ کے دادا جی کے والد صاحب نے استعمال کیا؟ کیسے؟ دیکھیں, یہ جو آج جدید ایجادات ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو آسان کر دیا, آج سے کچھ عرصہ پہلے واشنگ مشین تو نہیں تھی, کپڑے کیسے دھلتے تھے؟ ہاتھ سے دھونے پڑتے تھے. بچوں کو پیمپر تو نہیں لگتے تھے, بچوں کو ڈائپر تو نہیں لگتے تھے, وہ تو جتنا گند وغیرہ ہوتا تھا صاف کرنا پڑتا تھا, اور بار بار اس چیز کو یوز کرنا ہے. پھر اوون نہیں ہوتے تھے کہ ٹھنڈا کھانا گرم کیا کھا لیا, کھانا پکانا پڑتا تھا. فروزن فروٹس نہیں ہوتے تھے, شاورما تھوڑی تھا, کوئی فاسٹ فوڈ تھوڑی تھے. تو وہ لوگ تو بڑی محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. ہمیں تو اتنی کوشش نہیں کرنی پڑتی, ہر طرف ڈیوریبلٹیز ہیں, لگژریز ہیں, پرتعیش انداز زندگی ہے. ان لوگوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے کی پوری اسکروٹنی ہونے والی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے بھی یا نہیں. آج خریداری کے لیے ہمیں بالکل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی بازار میں. آج تو آن لائن شاپنگ کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, پوری دنیا کے اندر آن لائن شاپنگ ہوتی ہے. یعنی اتنا آسان ہو گیا. میڈیا کے اوپر دیکھیے, پروگرام جو چاہیے آپ, ایسی ویب سائٹس موجود ہیں, ایسی اپلیکیشن ہے موبائل فون کے اوپر, وہ پروگرام اپنی مرضی کے وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. یعنی اسلام اور سائنس کا یہ سلسلہ اگر ابھی آپ نہیں دیکھ سکے, جس ٹائم پر آپ یہ لگتا ہے, آپ جس وقت مرضی جائیں دعوت اسلامی کے آفیشیل مدنی چینل کے اوپر, یوٹیوب چینل کے اوپر, وہاں جا کے آپ اس کو دیکھ لیں. تو یہ زندگی تو اتنی آسان ہے. دراصل جب ایک انسان یہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے, وہ اپنے ذہن کو ٹرک کر رہا ہوتا ہے, بار بار کہہ کے اپنے آپ کو میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ اپنے ذہن کو اس طرف لے آتا ہے کہ
اس کا ذہن کہتا ہے واقعی وقت نہیں ہے. یاد رکھیے جس طرح ایک موبائل فون ہوتا ہے نا, اس کے اندر مختلف اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور مختلف اپلیکیشنز اس کے اندر ہوتی ہیں جس کی مدد سے یہ کام کرتا ہے. اسے اپلیکیشنز کہتے ہیں. موبائل فون مشین ہے, اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا دماغ بھی ایک بہت بڑے سپر کمپیوٹر کی طرح, اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہے سیلف ٹاک. آپ اپنے آپ کو جو کہیں گے نا, یاد رکھیے دماغ اس کو ایکسپٹ کر لے گا, اور بار بار جب اپنے آپ کو یہ کہتے رہیں گے آپ کے دماغ کے سب کانشیس میں وہ چیز چلی جائے گی اور وہ آپ کی یادداشت کا مکمل حصہ بن جائے گی. اگر آپ بار بار اپنے آپ کو کہیں گے نا میرے بچے تو بڑے تنگ کرتے ہیں مجھے, میں تو بڑا تنگ آیا ہوا ہوں, مجھے تو بڑا تنگی ہے جی, میرے تو آفس کے اندر لیگ پولنگ بڑی ہوتی ہے, مجھے تو چین نہیں ہے, بہت ٹینشن پڑی ہوتی ہے. Now you will repeat these sentences. اگر اپنے ذہن میں آپ یہ بار بار کہتے رہیں گے, آپ کا ذہن ہی ایسا بن جائے گا. پوزیٹو چیزیں سکھائیں اپنے ذہن کو, اس کو پوزیٹو فیڈ بیک دیں. جب آپ پوزیٹو چیزیں دیں گے, مثبت چیزیں اس کو سکھائیں گے, زندگی میں نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی, اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے, اور سنتوں پر عمل کر کے صبر و تحمل اپنے مزاج میں پیدا کرنا ہے, عفو درگزر کی عادت پیدا کرنی ہے, دوسروں کو معاف کرنا ہے میں نے, اور تحمل مزاجی اختیار کرنی ہے, دھیمے انداز سے بات کرنی ہے, اور کسی کے ہارش رویے کو, سخت رویے کو بھی سنت کی نیت سے ٹیکل کرنا ہے, اور اچھے انداز سے زندگی بسر کرنی ہے, اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنا ہے. اور کیسی بشارتیں, زوجہ کے منہ پہ نوالا ڈال دیں, دسترخوان پر بیٹھے, ہم کو صدقے کا ثواب ملے گا. کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھیں گے, صدقے کا ثواب ملے گا. Now when you will repeat these things, جب آپ یہ چیزیں ریپیٹ کرتے جائیں گے, آپ کے دماغ کو پوزیٹو فیڈ بیک ملے گا, تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے وقت کا بہترین ٹائم ہوگا. تو دماغ اس چیز کو سچ سمجھ لیتا ہے کہ جب آپ اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے. اپنی ٹو ڈو لسٹ دیکھیں, جو لسٹ آپ نے کرنی ہے کاموں کی, دن رات میں, شام میں, دوپہر میں, کام تو کوئی نہ کوئی کرنا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سارا دن فضول ہی بیٹھے رہیں یا فارغ بیٹھے رہیں, کام تو کریں گے. اب جو کام کرنا ہے یہی ٹائم مینجمنٹ ہے کہ کس وقت میں ہم نے کون سا کام کرنا ہے. اور کبھی کبھار جو ہمارا ٹائم دینا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین, اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑ رہا ہوتا ہے. not on single individual but the entire society. جو ٹائم آپ دیتے ہیں صرف آپ پر اس کا اثر نہیں پڑتا بلکہ سارے معاشرے پہ اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں درس دیتے ہیں, امیر علیہ سنت کے رسائل سے, فیضان سنت سے درس دیتے ہیں, تو پھر اس ٹائم تو آپ کا, یعنی آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے مسجد میں, تعلیمی ادارے میں, دکان میں درس دیا, وہ سارے لوگ جو درس کو سنیں گے ان کو فائدہ ہوگا. اگر آپ مدنی دورہ کرتے ہیں, ایک ایک جگہ پہ جا کے سب کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, تو جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں پر فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے, ایک انسان اپنا ٹائم جس کام پہ لگاتا ہے سب کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی چینل شروع کیا, اور پھر اس پہ شورا آفاق جو سیگمنٹ ہے, سلسلہ ہے, وہ ہے مدنی مذاکرہ. ایوری سیٹرڈے آفٹر عشاء یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے, اور کچھ خاص ایام میں تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا ہے. جیسے محرم میں پہلے 10 دن ہوتا ہے, ربیع الاول شریف کے اندر, ربیع نور شریف میں 12 دن مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے, رمضان المبارک میں 30 دن ہوتا ہے. اب امیر علیہ سنت نے جو وقت اپنا دیا, اس وقت میں آپ سوچئے امت کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس مدنی مذاکرے میں دنیا کے ہر ٹاپک پر ڈسکشن ہوتی ہے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو بھی ڈسکس ہوتا ہے, فقہی شرعی معاملات, اور وہ ان کے کوسچنز کیے جاتے ہیں, پوری دنیا سے کوسچنز کیے جاتے ہیں, بڑے یخ بستہ علاقوں سے ان کے علاقوں کے مطابق کوسچن پٹ اپ کیے جاتے ہیں, معاملات کے بارے میں, عبادات کے بارے میں, حقوق کے بارے میں, ذمہ داریوں کے بارے میں, ملکی حالات, مطلب کہ فلاں جگہ پر بہت زیادہ گند پڑا ہوتا ہے, کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے, ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں, ہم کس طریقے سے اپنے ملک کی صفائی میں حصہ ڈال سکتے ہیں, کس طریقے سے کھانے کو بچا سکتے ہیں. ایوری تھنگ از ڈسکسڈ. اور امیر علیہ سنت اپنے تجربے کی روشنی میں, الحمدللہ علم دین کی روشنی میں, مفتیان کرام بھی ساتھ ہوتے ہیں, بڑا ہی زبردست سیگمنٹ ہے یہ. اب دیکھیے امیر علیہ سنت اپنے وقت کا وہ حصہ دیا, اور ان کا وقت دینے کی وجہ سے ساری امت کو فائدہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے ذریعے ون شاٹ وہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. تو ٹائم از لائف.
Time is life. All the tools, tricks, strategies, notes, calendars, shortcuts, tips and technologies, یہ سارے طریقے ہم اپنے وقت کو مینیج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوئی کیلنڈر دیکھ رہا ہوتا ہے, کسی نے موبائل میں لکھا ہوتا ہے, کسی نے نوٹس لگائے ہوتے ہیں, بہت کچھ آپ کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے ہر دفعہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ وقت توڑتا چلا جا رہا ہے. وقت کو روک تو کوئی نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے بڑھ کر گھڑی کی سوئیوں کو روک دیں تو وقت رک جاتا ہے. کوئی خاندان میں موت ہو جاتی ہے, ماں باپ کوئی کام کہہ دیتے ہیں. سو اٹس ناٹ آلویز لاجیکل, اٹس ایموشنل. ہمیشہ آپ کو اس خاص طریقے سے وقت نہیں صرف کرنا ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ بہت زیادہ اہمیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو کام ضروری اس وقت آ گیا, آپ نے یہ ترکیب بنانی ہوتی ہے. اور انسان کو یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ اس نے مر جانا ہے, یہ وقت آخر ختم ہو جانا ہے. 1 گھنٹہ $160 کا یہ نظریہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے جب اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے. یاد رکھیے انسان کو جو بہت سی غلط فہمی ہے نا, اس میں ایک ٹاپ لسٹ پر غلط فہمی یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم بہت ہے, بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. نہیں, ٹائم نہیں ہے, بڑی تیزی سے ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے. جو کوٹا ہم لے کر آئے تھے ٹائم کا وہ ختم ہو رہا ہے, ایویپوریٹ ہو رہا ہے. جیسے وہ ختم ہوا انسان نے دنیا سے چلا جانا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انسان کہتا ہے پہلے میں پڑھ لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا, پھر کہتا ہے میں شادی کر لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا, گھر لے لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا, گاڑی خرید لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا. سیٹ نہیں ہوتا, مر جاتا ہے, قبر میں چلا جاتا ہے. اوپر سے کوئی سیاڑا بندہ اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو, اس کے کفن کے بند کھول دو, اب سیٹ ہوا. یہ مدری چینل کے ناظرین ایک لائن لگی ہوئی ہے, بہت لمبی لائن ہے, یہ موت کی لائن ہے. سب سے اگلے بندے کی باری آتی ہے وہ چلا جاتا ہے, پھر اس سے پچھلے کی باری آتی ہے وہ چلا جاتا ہے. ہم بھی اس لائن میں لگے ہوئے ہیں, نہ اس میں آگے جا سکتے ہیں نہ اس میں پیچھے جا سکتے ہیں. وہ لائن چھوڑ کے بھاگ بھی نہیں سکتے, اسی لائن میں کھڑے ہیں اور وقت آنے والا ہے. یاد رکھیے انسان کی اکڑ اس وقت دم توڑ دیتی ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو قیامت کی ایک نشانی میں یہ بھی نشانی بیان کی گئی جس کا مفہوم ہے کہ وقت اس قدر تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کے برابر, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر محسوس ہوگا. سو ٹرائی ٹو بی مور پروڈکٹیو, کم وقت میں اچھے انداز سے زیادہ کام کریں. ویسے بھی اب اگر دیکھا جائے تو ٹائم کو اچھے طریقے سے کنزیوم کرنے کے طریقے بھی آ چکے ہیں. پہلے ہم ہاتھ سے گنتے تھے, اب کیلکولیٹر آ گیا, کمپیوٹر آ گیا. پہلے ہاتھ سے لکھائی ہوتی تھی, اب کمپیوٹر پہ کمپوزنگ ہوتی ہے. ایفیشنسی از گڈ, اچھے انداز سے یہ کام اگر ہو جائے کم وقت میں تو برا تو نہیں ہے. اچھے انداز سے کام کریں, اچھی بات ہے. پرائورٹائزنگ کر لیں, یعنی پہلی بات ہم نے یہ کی کہ آٹومیشن کر لیں, اپنے کم وقت کے اندر زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں, اور ان مشینوں کو جو انسان نے ایجاد کی وقت کو اچھے انداز سے گزارنے کے لیے ان کو استعمال کریں. اور پھر لسٹ آف پریفرنس بنا لیں, پرائورٹائز کر لیں کون سا کام پہلے کرنا ہے پھر دوسرا کرنا ہے. یاد رکھیے خواہشات تو بہت زیادہ ہیں لیکن وسائل نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے اتنا, نہ وقت ہے اتنا. تو جتنی خواہشات کی لسٹ ہے, جو ضروریات کی لسٹ ہے, اس کو پرائورٹائز کر لیں. سب سے پہلے کون سی بات پوری کی جائے, پھر کون سی بات پوری کی جائے, پھر کون سی بات پوری کی جائے. یعنی اہم ترین کام سب سے پہلے, پھر اہم کام, پھر کم اہم کام, اور اس کے بعد پھر آپ نے سب سے ہلکا کام اس کو لینا ہے, اور کچھ کاموں کو آپ نے چھوڑ بھی دینا ہے. جیسے نماز اہم ترین کام ہے, جیسے بھی حالات ہوں نماز فرض ہے, آگے بڑھ کر ہم نے نماز پڑھنی ہے. ہر ایک کے لیے, وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, فائنانس آفیسر ہو, سیٹ ہو, ملازم ہو, اجیر ہو, آجر ہو, جو بھی ہے, نماز ایک ہی طریقے سے پڑھنی ہے, ایک ہی وقت میں پڑھنی ہے. اہم ترین کام ہے یہ. اور ایک اور بات کہ مینجمنٹ کی تھیریز میں یہ بھی آتا ہے کہ وقت گزارنے کا جو انداز ہے, ظاہری بات ہے آج اس وقت 2019 چل رہا ہے, تو 2019 میں جو ٹیکنالوجی ہے 2000 میں یا 1980 میں وہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی, وقت تبدیل ہو چکا ہے. تو ایسے وقت میں آپ
وہ کام کریں جو کام جلدی اور آسانی کے ساتھ ہو جائے اور جس کا مستقبل میں فائدہ ہو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج رات کو فائدہ ہو یا کل فائدہ ہو، بلکہ اوریجنل مستقبل میں اس کا فائدہ ہو. ایسا کام کریں، زندگی میں وہ کام کریں جس کا فائدہ ہو آئندہ آنے والی زندگی میں. دیکھیں ابھی یہاں پر ہاتھ رکھیں گے، دھک 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 دل کر رہا ہے. آپ اس دھک دھک کرتے ہوئے دل کو فیل کریں. اگر یہ رک گیا تو انسان مر جائے گا. ناٹ اے سنگل سیکنڈ، ایک سیکنڈ بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو پھر قیامت کے بعد والی زندگی جو کتنی طویل ہے اس کی تیاری کی جائے. آج وقت ایسے کاموں میں گزاریں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں وہ وقت ہمیں کام دے، ہمیں فائدہ دے. عقل مند تو وہی ہے جو آج اس زندگی میں اپنے وقت کو ایسے کام میں صرف کرے جو کہ آنے والی زندگی میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. آٹومیٹ کر لیں اپنی لائف کو. وقت بچانے کا یہ بھی طریقہ ہے، آپ کی بل پیمنٹ ہوتی ہے اس کو آن لائن پے کر دیں اگر اس کی کوئی صورت بنتی ہے. ٹیلی کانفرنسنگ آج کل ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے، اس میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کر لیں. ڈیجیٹل سگنیچرز آ گئے ہیں، آپ سگنیچر میں جو ٹائم لگتا ہے. اور ایک اور چیز ہے ڈیلیگیٹ یور اتھارٹی. وہ کام جو کوئی اور کر سکتا ہے آپ وہ کام نہ کریں، وہ کام اس کو کرنے دیں، آپ کوئی اور کام کر لیں. اس طریقے سے آپ کا وقت بچ جائے گا اور آپ بہتر انداز سے اپنے وقت کو صرف کر سکیں گے. ہر کام کوئی نہ کوئی کر سکتا ہے، اور یاد رکھیے جس طریقے سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں ہر بندہ اس طریقے سے تو نہیں کرے گا. تھوڑا سا تو کم ہوگا، ایفیشنسی کمپرومائز تو ہو جائے گی. اور جب ایفیشنسی کمپرومائز ہو جائے گی تو تھوڑا بہت اگر ریزلٹس میں فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ یہ کام ڈیلیگیٹ کر دیں، کسی اور کو دے دیں. وہ یہ کام کر لے گا اور آپ اتنی دیر میں کوئی اور کام کر لیں گے. سو ڈیلے از ناٹ ڈینائل، ڈیلے از بلیسنگ. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ جی ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، رزلٹ نہیں نکل رہا، وقت ضائع ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھار جو دیر ہو رہی ہوتی ہے نا اس میں آپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں کیسی حکمت ہوتی ہے. ایک بندہ 55 سال کی عمر میں سارا کچھ ختم کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور ایک بندہ 70 سال کی عمر سے اپنے کیریئر کا آغاز کر رہا ہوتا ہے. ایک بندہ باہر سے آتا ہے ڈگریاں لے کے، جاب نہیں مل رہی ہوتی. ایک بندہ لوکل ڈگری لیتا ہے، بڑی اچھی جاب کے اوپر پہنچ جاتا ہے، روزی ملنا شروع ہو جاتی ہے، بڑی اچھی پروموشن میں مل جاتی ہے. تو وی آر آل ورکنگ ان a special set of boundary. ہم سب کی باؤنڈری ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں، اور کب کس کا وقت ہے، کس ٹائپ پہ فوکس کرنا ہے. آپ اپنی زندگی کے چیپٹر 1 کو کسی کی زندگی کے چیپٹر 20 سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے نا. آپ کی زندگی کا تو پہلا باب ہے ابھی، اور جس سے آپ مقابلہ کر رہے ہو اس کی تو زندگی کا 20واں باب چل رہا ہے. جس طرح آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیاہنے کے بعد، شادی کے بعد جو گھر میں آتی ہیں وہ اگر اپنے شوہر کا موازنہ اپنے باپ سے کرنا شروع کر دیں تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. شوہر نے جس دشت میں ابھی قدم رکھا ہے، جس پریکٹیکل لائف میں بھی وہ داخل ہوا ہے، والد صاحب تو بڑے عرصے سے اس چیز میں پھر رہے ہیں اور ترکیب بنا رہے ہیں، تو پھر موازنہ تو نہیں ہو سکتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیکھیں اور یہ صبر کرنے کی کوشش کریں، ویٹ کریں. یاد رکھیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر ویٹ کیا جائے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے صبر کرنے سے، بہت کچھ ملتا ہے. آئیے میں کچھ سٹیٹس آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. اگر کسی کی عمر 80 سال ہو تو وہ 26 سال سونے میں گزارتا ہے اور 7 سال سونے کی کوشش میں گزارتا ہے، 13 سال کام پہ، ورک پہ، 11 سال اسکرین دیکھتے ہوئے گزارتا ہے، 4.5 سال کھانے پینے میں گزارتا ہے، 115 دن ہنسنے میں گزارتا ہے، 136 دن خواتین تیار ہونے میں گزارتی ہیں، اور 46 دن مرد تیار ہونے میں گزارتے ہیں. اسٹیٹسٹکس تھی، میں نے کہا کچھ آپ سے شیئر کر دوں. انسان کی زندگی کا ایک را بریک اپ تھا. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، کوشش کیجئے کہ ہم اپنے وقت کو بہترین انداز سے گزاریں، اور ہر کامیابی کا راز یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں پوشیدہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے جدول آپ کا ہوتا تھا، کیونکہ انیٹمی بھی سیم تھی. میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے یہ برکت ہے کہ جو کام آپ نے سر انجام دیا آپ کی عادت مبارکہ تھی. اگر سنت کی نیت سے ہم بھی وہ کام کریں جو آپ کی عادت مبارکہ رہی، ہمیں سنت کا ثواب ملتا چلا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے جس انداز سے اپنے وقت کو گزارا، یہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا، پیشکش ہے مرکزی مجلس شورا دعوت اسلامی کی، اور رسالے کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جدول. یقین کیجئے بہترین رسالہ ہے، بہترین رسالہ. اس رسالے کو حاصل کیجئے، اس رسالے کو پڑھیے،
انشاءاللہ عز و جل بہترین اور کامل ترین ہستی کا کامل ترین جدول، جدول سے مراد ٹائم ٹیبل، جدول سے مراد سکیجول، جس طریقے سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز و شب کو نوازتے تھے، وہ کیا انداز تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کے ساتھ اس میں بزرگان دین کے حوالے سے بھی، مطلب میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جنہوں نے 1981 میں دعوت اسلامی بنائی، آج پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے، تو میرے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہیں، آپ کی تصانیف کی روٹین ہے، آپ کے کھانے کی روٹین ہے، اور ایسی لگی بندی روٹین ہے کہ نگران شورا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں جس وقت میں آپ کو بتا دوں گا امیر اہل سنت کیا کر رہے ہوں گے۔ ایسی شاہکار روٹین ہے امیر اہل سنت کی۔ اور دیکھیے، جب تک لیڈر بہت زیادہ مضبوط نہ ہو، پانی جھرنے کا اوپر سے نیچے گرتا ہے نا، جھرنے کا پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے، جتنی سٹرینتھ اوپر ہوگی ماننے والوں میں بھی اتنی سٹرینتھ آئے گی، جتنی سٹرینتھ لیڈر میں ہوگی فالوورز کے اندر بھی اتنی سٹرینتھ ہوگی۔ تو دعوت اسلامی کی ترقی کا بہت بڑا راز امیر علیہ سنت کی ذات کی پختگی ہے، آپ کا سالڈ ہونا ہے، آپ نے جو فرمایا اس پہ عمل کرنا ہے، آپ کا اپنے پرنسپلز کو اوبے کرنا ہے، اور یہی آپ کی ذات کی مضبوطی ہے جو آج دعوت اسلامی کی ترقی کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ رسالہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جدول آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے، آپ اس کو آن لائن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ dawatIslami.net سے حاصل کیجئے، پڑھیے، دیگر تصانیف بھی پڑھا کیجئے، پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔